لیکن ذرا چیف منسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. وہاں کے پی کے اندر اس ٹائم پر سیاست بڑی جو ہے ایکٹیو چل رہی ہے. ایک طرف چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب ہیں, دوسری طرف مولانا صاحب بھی جن کا زیادہ ووٹ بینک کے پی کے میں موجود ہے, وہ بھی آپس میں جوڑ توڑ کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں حکومت کدھر کھڑی ہے؟ مولانا صاحب سے کوئی رابطے, کوئی بات چیت, سم تھنگ؟ اسی طرح ہے کہ سیاست میں اور خاص کر پاکستان کی سیاست میں میرا بھی 5ویں دفعہ فیڈرل کیبنٹ میں اور 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں, تو اس طرح واقعات ہم نے دیکھ لیے کہ پاکستان کی سیاست میں ہر ایک چیز ممکن ہو سکتا ہے اور ممکن ہوا ہے ماضی میں. اگر یہ شارٹ مثال میں آپ کو دے رہے کہ کسی کی یقین آتا تھا کہ وہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے, ایک بات کریں گے, یا دوسرے کئی ایشوز ہم ہو گئے, پیپل پارٹی ہو گئی, دوسرے پارٹی ہو گئے, تو یہ بات کوئی حرف آخر آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہ تو ہر ایک کی اپنے ایک سوچ فکر ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر اس طرح سچ وہی جو بات ہو رہی ہے, اگر آپ کا اس کی طرف اشارہ ہو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح گرینڈ الائنس بنائیں گے حکومت کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, عید کے بعد ایک اور کیمپین چلائیں گے, تو اس میں میرے خیال میں کوئی جان نہیں ہوگا. لوگ دیکھتے ہیں کہ ملکی مسائل یہ نہیں ہے. ملکی جو سب سے بڑے مسائل ہے وہ دہشت گردی ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک معاشی استحکام ہے. یہ دو چیزیں اگر کوئی گرینڈ الائنس بنانا چاہے اس چیز کے لیے تو ہر ایک ساتھ دیں گے. اس کے لیے کوئی بھی میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی جان نہیں ہوگی. شاید بات ہے. امیر مقام صاحب, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, اکانومی صحیح کر دیں, حالات صحیح کر دیں, سارے عوام ساتھ ہو جائیں گے. لیکن اس کے اندر ابھی کچھ ٹائم لگے گا, آف کورس گورنمنٹ کو ابھی سال ہوا ہے. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد کا جو ان کا احتجاج ہے اس میں کوئی جان نہیں ہوگی, تو پھر اس بار کنٹینر نہیں لگائے گی حکومت تاکہ پاکستان تحریک انصاف دکھا دے کتنی جان ہے کتنی نہیں؟ نہیں, مطلب ہے وہ تو جن جگہ کنٹینر نہیں لگا وہی بھی ہم نے دیکھ لیا. ابھی سبابی میں جلسہ ہوا, پورے پاکستان کے لوگوں کو کال دیا, تو آپ نے بھی کور کیا ہوگا. آپ ہی بتائے, آپ کا چینل بتائے کہ اتنی زور لگانے اور سارے ریسورسز استعمال کرنے کے بعد اس کا کیا بنا اور کتنے لوگوں نے نکالے اور کتنا ہوا. ابھی اسلام آباد پر جو حملہ لوگوں نے دیکھ لیا, ان کے اپنے لوگوں نے, ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہمیں گھروں سے نکال کر اور لے کے جاتے ہیں, پھر نہ ہمارے پوچھ گچھ کا کچھ ہوتا ہے, اور وہی جو لوگ ہمیں لے آئے وہ باحفاظت واپس آ کر پشاور بیٹھ جاتے ہیں, اور ہمیں بغیر کسی, ہمیں مقصد بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں اسلام آباد گئے, کیوں جیلوں میں گئے, اور وہ کیوں واپس گئے. تو اس طرح ساری ان کے اپنے ورکر بھی اس کو واچ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں لیکن امیر مقام صاحب, اگر وہ اتنے ہی ان پاپولر ہو گئے ہوتے, کے پی کے سے تو عوام آئی تھی نا, اگر وہ اتنے ہی ان پاپولر ہو گئے ہوتے کے پی کے میں بالخصوص پی ٹی آئی والے, تو پھر انتخابات ابھی آنے, مختلف انتخابات آنے, اس کے اندر پھر پی ایم ایل این کی کارکردگی بتا دے گی کہ کون پاپولر ہے کے پی کے میں اور کون نہیں ہے. اس کی تیاری ہے پی ایم ایل این کی؟ یہ مطلب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے تیسری دفعہ کے پی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا, اور ہم نے ان کو مینڈیٹ کو تسلیم بھی کیا, اور انہوں نے جس طرح اس کو سبز باغ دکھایا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہم اس طرح دودھ اور شاد کی نہریں بہائیں گے. وہ بھی سارے لوگوں نے دیکھ لیے کہ ہم مرکز میں بھی اپنے 4 سال میں کیا کیا اور 12 سال کے پی کے میں کیا کیا. تو ابھی سارے لوگ اس چیز کو واچ کر رہے ہیں, دیکھ کر رہے ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہی چیز جو سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ چیزیں ڈالے گئے تھے, میں ویسے دل کی بات آپ کو ایک بات یہ کہوں گا کہ پہلے جب ہم باہر جایا کرتے تھے تو یہ تو بہت مشکل کام تھا کہ ہم باہر کوئی جلسہ بھی کریں ملک سے باہر, اور کئی 100,000 پاکستانیوں سے ایڈریس بھی کریں. لوگوں کی ایک عجیب سوچ فکر تھا. ابھی میں کینیڈا گیا, وہی دیکھ لیا, 1000 میں ایک حال میں 1000 سے زیادہ لوگ آئے, ہم نے بات کی. صاحب کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے پی ایم ایل این کی طرف آ رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ اتنی چینج آئی کہ یہ ہم نے پہلے دیکھی نہیں. 7 سال جس طرح امیر مقام صاحب, یہ بریکنگ نیوز ہوگی, پیسے نہ بھیجے, یہ بریکنگ نیوز ہوگی, وہ بھی آپ کے سامنے پہلے سے زیادہ بھیجیے. تو اس طرح لوگ ابھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی جان نہیں ہے. اور یہ لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں امیر مقام صاحب کہ اوورسیز پاکستانیوں میں آپ شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے پی ایم ایل این کی طرف آ رہے ہیں. دیٹس اے ویری بگ کلیم, کیونکہ اوورسیز پاکستانی پریکٹیکلی میں نے دیکھے 2 سال پہلے کیا تھا, 3 سال پہلے کیا تھا, اور ابھی کیا.
ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. اچھا میر مقام صاحب، جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے KPK سے، ادھر کے CM اس ٹائم پر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. سننے میں آئے ان کی اپنی جماعت کے درمیان کچھ ایشوز چل رہے ہیں، لیکن گورننس وائز اور وفاق سے ان کے لائزون کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب کیا ایک صحیح CM نہیں ثابت ہو رہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ میل ملاقات کر لیتے ہیں PMLN سے بھی اور باقیوں سے بھی؟ نہیں، مطلب ہے کہ PTI کا تو اپنا ایک ایجنڈا حساب کتاب ہے، وہ آپ کے سامنے اپنا ایک کرائیٹیریا ہے، اور کسی کو ایک دن رکھتا ہے اور پھر اس کی انسل کرا کے دوسرے دن فارغ کر دیتے ہیں. جس طرح آپ شیر افضل مروت کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہی جنید اکبر کو ابھی صدر بنائے تو ایک سال پہلے تو اس کو پارٹی سے نکالا تھا، وہی ذلی صدارت اور عہدے بھی اس سے لیے تھے کہ یہ آپ اس کے لیے فٹ ہی نہیں ہے، ابھی صدر بنائے، کل ہو سکتا ہے دوبارہ نکالے. کسی کو وزیر بناتا ہے، اگلے روز نکالتا ہے، کسی کو ابھی سیم کی. تو یہ ہماری صوبے کی ایک بدقسمتی میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سے ان کی ترجیحات بھی صوبہ نہیں تھا. ان کے ترجیحات یہ تھے کہ اسلام آباد پر حملہ کرے، قیدی 804 کو نکالے، سارے ریسورسز اس کے لیے یوز کر رہے تھے. اور ابھی یہ ایک دوسری چیز آ گئی کہ وہ آپس میں لڑ پڑے، گروپ بن جائے، کوئی کہتا ہے کہ کون چیف منسٹر ہوگا، کون منسٹر ہوگا، کس کو نکالا جائے، کون کس گروپ میں جا رہا ہے. تو یہ ہماری صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ہماری باری تو آنی نہیں ہے کہ جو ہمارے اصل ایشوز ہے، دہشت گردی، دوسرے ایشوز، کہ اس پر ان پر وہ فوکس کرے. یہ نو ڈاؤٹ ہے، آپ نے علی امین اس کی گورننس اور وہی بھی سب کے سامنے کہ کس طرح چلا رہے اپنی جگہ، مگر وہ اس میں واقعی مرکز کے ساتھ تعلقات رکھنے میں جب اس کا کام ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک رکھتا ہے. اس دن بھی حسن اقبال صاحب اور میں ابیس کو اس کے ساتھ گیا، دونوں گئے، وہی بات چیت ہو گئی. اس نے اپنے ایشوز بیان کیے کہ ہمارے صوبے کے یہ رائٹس اور یہ حقوق، یہ فلا فلا، اس کے لیے آتا بھی ہے اور بات بھی کرتا ہے. وہ تو یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ اگر ہم یہ مرکز کے ساتھ اس طرح کٹ اپ کریں ٹوٹلی تو پھر صوبہ چلے گا کدھر. وہی کہ اپنے ریسورسز ہے کدھر کہیں سے لائیں گے. تو وہ وہی تو ان کی ہے کہ اب مناسب وقت پر مرکز کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے اور اپنا کام نکالنے امیر مقام صاحب، کوشش بھی ذرا کرتا ہے. حکومت کی طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب کی تعریف کم کم ہوا کرتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ اچھے CM ہیں؟ نہیں، مطلب ہے میں اسی یہ میں نہیں کہتا کہ اچھا CM ہے، اس لیے میں نہیں کہتا کہ اس کی جو گورننس ہے اس کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے کیا گورننس ہے، اس میں کتنی سریعام کرپشن ہے، سریعام لوٹ مار ہے، صوبے کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ان کے کوئی اس طرح پلانز اور منصوبے نہیں ہیں. مگر آپ نے جو سوال کیا ایک پوائنٹ کی کہ یہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہم کٹ اپ رہے اور مرکز کے ساتھ اس طرح سیدھا نہ رکھے کئی ایشوز میں، تو پھر صوبے کا چلانا اور اس کے جو اپنا کام وہ بھی کس طرح چلے گا. میک سینس. امیر مقام صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا.